بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم 11th کلاس چیپٹر 2 ہے اور ہمارے پاس لیسن ہے کتب سماویہ پر ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے آسمانی کتابیں ہیں جو ان پر بھی ایمان لانا مسلمانوں پر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس فرسٹ کوشچن ایم سی کیوز کا ہے۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد، یعنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہی ہونا۔ آگے سیکنڈ ایم سی کیوز ہے وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم قطعی کہلاتا ہے۔ اب تھرڈ ایم سی کیوز ہے تمام آسمانی کتب میں مشترکہ عقیدہ ہے توحید باری تعالیٰ پر ایمان۔ اب ہم آتے ہیں 4 ایم سی کیوز پر۔ تو 4 ایم سی کیوز میں ہم آ چکے ہیں۔ قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حفاظت الہی میں ہونا، یعنی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید آج تک بلکہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کا خلاصہ موجود ہے قرآن مجید پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، صحائف سے مراد یہ ہے کچھ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے ہیں اور کچھ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب میں آسمانی کتابوں اور تمام کے تمام صحیفوں کا خلاصہ موجود ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شارٹ کوشچنز پہ۔ فرسٹ شارٹ کوشچن ہے ہمارے پاس آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہمیں سٹارٹ سے ہی ملے گا چیپٹر کے، یہاں سے آپ نے کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ کتب سماویہ سے مراد آسمانی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں بھیجیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ کتابیں اور صحیفے اس لیے نازل کیے گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے لوگوں کو آگاہ کریں، اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کے انعامات کی بشارت دیں۔ تو یہ آپ کا فرسٹ شارٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پہ۔ سیکنڈ ہے آسمانی کتابوں کا مختصراً تعارف بیان کریں۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کا تعارف آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو فرسٹ ایم سی شارٹ کوشچنز کے نیچے ہی سیکنڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام زبور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ سابقہ کا مطلب ہے پیچھے والی تمام کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تھرڈ شارٹ پہ۔ تھرڈ شارٹ ہے آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ اب آپ نے کوئی سی 2 تحریر کرنی ہے تو تیسرے شارٹ کوشچن کا آنسر آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ آسمانی کتب کی مشترکہ تعلیمات، تمام آسمانی کتب میں ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات کے مضامین مشترکہ طور پر موجود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے سب میں 3 عقیدے مشترکہ طور پر ہیں۔ ایک عقیدہ توحید ہے، ایک رسالت ہے اور ایک آخرت ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں گے، نبی پر بھی ایمان رکھیں گے، اور آخرت سے مراد ہے کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوشچن 4 پہ۔ کوشچن 4 آپ دیکھ سکتے ہیں وحی کی اہمیت بیان کریں۔ تو جدھر کوشچن 3 ہے اسی کے اوپر کوشچن 4 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اور صحیفیں وحی کے ذریعے نازل فرمائی۔ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہے۔ اب یہ ایم سی کیوز میں آیا تھا تو قطعی کا مطلب کیا ہے؟ یقینی۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں کو سمجھنے سے انسانی عقل قاصر تھی یا غلطی کر سکتی تھی، ان کی تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر انسانوں پر عظیم احسان فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس کوشچن 4 کا آنسر ہے۔ اب ہم کوشچن 5 پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی خصوصیات کا جائزہ لیں۔ تو یہ ہمیں ملے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ، یہاں سے لے یہ جائزہ لینا ہے تو اس کے اندر سے آپ نے قرآن مجید کی خصوصیات بتا دینی ہے۔ جیسا اسلامی عقیدے کے مطابق قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، یہ قرآن مجید کی خصوصیات ہے، لیکن یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سر چشمہ ہے، یہ بھی اس کی خصوصیات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے قرآن مجید جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اب بھی اسی طرح موجود ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ سارا پیرا ہی خصوصیات کا ہے، تو یہ آپ جتنا کرنا چاہیں اتنا کریں، کم سے کم یہاں سے لے کے جہاں تک آپ کر لیں۔ 5ویں شارٹ کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 تفصیلی جواب دیں۔ کتب سماویہ پر ایمان کے موضوع پر جامعہ مضمون تحریر کریں۔ آپ کو بتایا ہوا ہے کیسے کرنا، لانگ کوشچن تمام کے تمام شارٹ آپ نے کرنے ہیں، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے، یہاں سے فرسٹ لانگ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے،
پہلا شارٹ لکھنا ہے اور یہ لانگ کوشچن میں ٹرانسلیشن ضرور لکھنی ہے ترجمہ۔ اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور ان کتابوں پر جو اسے پہلے نازل فرمائی۔ اب اس کے بعد آپ نے سیکنڈ شارٹ یہ دیکھیں نیچے سیکنڈ شارٹ کر دینا ہے۔ سیکنڈ شارٹ کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ آ جانا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ نے فورتھ شارٹ کر دینا ہے۔ فورتھ شارٹ کے بعد آپ نے ففتھ شارٹ کرنا ہے اور یہاں سے اینڈ پہ آپ یہ کر لیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں زندگی گزارنے کے اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ سچ بولنا، دوسروں کو ان کا حق دینا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا، حلال کھانا، پاک صاف رہنا، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ساری کی ساری آگے یہ آپ کریں ٹرانسلیشن اور اس کے بعد یہ پانچواں شارٹ آپ نے جتنا کیا ہے اس یہاں تک آپ کر لیں تو یہاں تک ہی آپ کا فرسٹ لانگ ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو تمام ویڈیو کی سمجھ آ گیا۔ اگر آپ کا کوئی مسکنسیپٹ ہے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔